لوگ پولیس والوں پہ اعتراض کرتے ہیں, وہ تمیز سے بات نہیں کرتے, وہ یوں نہیں کرتے, وہ یوں کرتے ہیں, لیکن جو میری اپنی ایک مشاہدہ ہے نا, لوگ بھی پولیس والوں سے تمیز سے بات نہیں کرتے, یہ بھی میں نے دیکھا ہے. میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی پولیس والوں سے محبت سے, عزت سے بات کی ہے تو انہوں نے عزت دی ہے. میرا اپنا تجربہ ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن بہرحال ہے یہ. ہمارے ہاں بھی ایک دم چھوٹتے ہی بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں اور فوراً کسی بڑے آفیسر کا حوالہ دینا شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں فون ملاتا ہوں, ابھی ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو رینجرز والوں نے روکا تو انہوں نے فوراً فون ملانا شروع کر دیا کسی آفیسر کو. ان کی کمبختی آئی ہوئی تھی, وہ فون ملا ہی نہیں, تو رینجرز والے نے آ کے ایک تھپڑ لگایا زور سے. اب وہ شکایت کریں کہ رینجرز والے نے ہاتھ اٹھایا, تھپڑ مارا, تو بھائی آپ بھی تو غلط حرکت کر رہے ہو. اس نے آپ کو روکا ہے, اس کا رائٹ ہے, آپ اس کو ڈاکومنٹس چیک کروائیں, گاڑی کی تلاشی دلوائیں, یا بائک ہے تو وہ چیک, جو بھی اس کا حق ہے نا. آپ فوراً فون ملانا شروع کر دیا, فنڈر گیری شروع کر دیا آپ نے. جب آپ ایک ملک کے شہری ہو تو آپ کو اس قانون کو فالو کرنا پڑے گا. پھر اگر وہ تھپڑ لگا رہا ہے آپ کے, نہیں لگانا چاہیے تھا, غلط کیا, مگر آپ نے بھی صحیح نہیں کیا, تو آپ اگر وہ ظلم زیادتی کر رہا ہے آپ کے اوپر, بلا وجہ آپ کو ذہنی ٹارچر کر رہا ہے, پھر سمجھ میں آتی ہے بات. اس بیچارے نے آپ کو روکا ہے چیکنگ کے لیے, آپ نے فوراً فنڈر گیری شروع کر دی کہ میں ابھی فون ملاتا ہوں, وہ ملا ہی نہیں. پھر بعد میں جب ان آفیسر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بتاؤ کیا کام ہے. تو وہ مجھے مثال یاد آتی ہے, کہتے ہیں کہ جو مکہ آدمی کو لڑائی کے موقع پر یاد نہ آئے تو وہ پھر اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. ایک آدمی کا پھڈا ہوا نا کسی سے, تو بعد میں یاد آیا, اڑے اس وقت اگر میں اس کے جبڑے پہ یہاں اس زاویے سے لگاتا تو دانت ٹوٹ جاتے, وہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہا. تو ایسا مکہ پھر کس کے لگانا چاہیے, اپنے لگا لینا چاہیے کہ جو ٹائم تھا اس وقت یاد نہیں آیا, آپ مار کھا کے آ گئے, اب جو ہے اب آپ کہہ رہے ہو بھائی یہ یوں کر لیتا تو یوں کر لیتا. تو جب بھی کوئی پولیس والا روکے اس سے عزت احترام سے بات کریں. کاغذات مانگ رہا ہے, بھائی کاغذ پکڑائیں, بولیں یہ سچی مچی کے کاغذات ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہوں تو پھر پولیس والے رشوت بولو بھائی نہیں مانگتے. رشوت کا مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں آپ ہی چور ہو, آپ میں ہی گڑبڑ ہو, پھر رشوت کی بات چلتی ہے. اب یہ دیکھو, یہ جو سوزوکی والے ہیں, جو کیری سوزوکی ہے, قانون یہ ہے کہ آپ جتنا گاڑی کا حجم ہے اس سے زیادہ مال لوڈ نہیں کر سکتے. یعنی ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک گاڑی جا رہی ہے اور 4 گاڑیوں کی جگہ گھیر رہی ہے, اس میں سریا دائیں بائیں نکلا ہوا ہے, تو یہ خلاف قانون ہے اور اس کا بڑا نقصان بھی ہوتا ہے. میں ایک دفعہ لانگ روٹ پہ گیا تو ٹرک چل رہے ہیں, وہ ان کے اوپر مال جو پڑا ہوا ہے نا وہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ 2 ٹرکوں کی جگہ گھیری ہوئی ہے, تو وہ پوری روڈ پہ نا ایسے چودراہٹ کے ساتھ چل رہے ہیں, اوورٹیک کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے. تو غلطی ٹرک والے کی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ایسے موقع پہ غلط کام جب کرو گے تو پھر جان چھڑانے کے لیے رشوت دیتے ہیں جو کہ ناجائز ہے. تو پولیس والوں سے بھائی تھوڑا احترام سے بات کر لیا کریں, ٹھیک ہے نا. پھر بھی اگر وہ ظلم زیادتی کریں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہ کہ سارے سرکاری محکموں میں برے بھی نہیں ہوتے. میرے جب تک تعلقات بہت زیادہ نہیں تھے اس وقت تک میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ جتنے سرکاری اداروں میں لوگ ہیں سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں, پولیس میں جتنے معاذ اللہ سارے چور ہیں. لیکن جب ہماری الیک سلیک ہوئی اور اوپر کے طبقے سے بھی سلام دعا ہوئی, بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہیں رابطہ ہوتا ہے تو وہ خود کال کر لیتے ہیں, آپ وہی مفتی طارق صاحب ہیں جو یوٹیوب پہ بیان دیتے ہیں, ہاں جی میں وہی بات کر رہا ہوں, اچھا آپ کے ڈاکومنٹس میرے پاس آئے ہوئے ہیں, میں تو روزانہ آپ کا بیان سنتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ان سے سلام دعا ہو جاتی ہے. تو جب تعلقات بڑھتے ہیں تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سارے خراب بولو بھائی نہیں ہے.